1400 سال پہلے جو نازل ہوا وہ اسی شکل میں موجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو انقلاب آپ نے برپا کیا اس کی کوئی دوسری نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ سب کچھ بدل دیا آپ نے، ایک نیا انسان بنا دیا، ایک نیا سماج بنا دیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل گئے، خیر اور شر کا پیمانہ بدل گیا، حق اور باطل کی کشولی بدل گئی، اخلاق بدل گیا، کردار بدل گیا، گھر بدل گیا، سماج بدل گیا، ملک بدل گئے۔ اتنی بڑی تبدیلی اور صرف 23 سال کی مختصر مدت میں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 23 سال کی مختصر زندگی میں اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی۔ ایک کتاب لکھی گئی، اس کا مصنف عیسائی تھا اور وہ سائنٹسٹ تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 ایسے بااثر لوگ جنہوں نے سماج پر غیر معمولی اثر ڈالا، ان کا تعارف کرایا اسے۔ 100 ہیروز آف دی ورلڈ، دنیا کے 100 بااثر لوگ۔ تو جانتے ہیں اس کتاب میں سب سے پہلے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہا کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی، کایا پلٹ کے رکھ دیا۔ اتنی بڑی تبدیلی کسی نے برپا نہیں۔ تو آپ کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں۔ جتنا آپ غور کریں گے تو وہ گوشے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس حیثیت سے آپ کا تعارف ہونا چاہیے کہ آپ سب کے نبی ہیں، سب کے رسول، ساری انسانیت کے نبی ہیں، ساری انسانیت کے رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے، اس کائنات کی رچنا اسی نے کی ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین بنائی، آسمان بنائے، کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا، تو اسی کو حق ہے کہ وہ قانون دے، وہ شریعت دے، وہ بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہی زمینوں اور آسمان میں ہے، سب کا بادشاہ وہی، اسی کی سب ملکیت۔ لا الہ الا ہو، معبود برحق بس وہی، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، یہ سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت اسی کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ قرآن کہتا الا لہ الخلق والامر، خلق اسی کے لیے ہے اور حکم دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے وہی قانون دے گا، وہی شریعت دے گا، وہی زندگی کا راستہ بتائے گا۔ تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق بس وہی۔
युही व युमीत, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। जिंदगी और मौत का फैसला वही करता है। अल्लाह ताला ने किसी की जिंदगी अगर अभी बाकी रखी है, कोई उसको मार नहीं सकता है, और अल्लाह ताला अगर किसी की जान लेना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में। युही व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्यिल उम्मी, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है, अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, और नबी का हाल ये है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के अहकाम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। वत्तबिऊ, और नबी की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत मिले।